پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس دن کے اس رات کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ باوجہ بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ میلاد النبی ہے، لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، مسلمان بہت مسرور ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یقیناً خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو جتنے بت تھے کعبہ معظمہ کے پاس وہ سب کے سب عہدے منہ گر پڑے۔ اس میں لات، منات، حبل، یغوث ان کی بہت زیادہ پوجا ہوا کرتی، اور اس میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز جو خدا مانا جاتا تھا وہ عزا تھا، جس کو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ختم کر دیا۔ تو تمام بت قدوں کو جو ختم ہوئے مکہ مکرمہ میں، وہ تمام کا تمام وہی مہینہ ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم اور تکریم، محبت اور اس کے ذات میں خاص مسلمانوں کا لگاؤ ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر شیطان نے اتنا زیادہ قبضہ کر لیا ہے کہ یہ مبارک مہینے میں جس کے اندر جو اعمال ہونا چاہیے وہ تو درود پاک کے صدقے بھیجنا چاہیے، کثرت درود پاک ہونا چاہیے، سنتوں پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، شرائط اور فرائض نماز کے سیکھنا، عمل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنا۔ جو کام ہمارے کرنے کے تھے ان کاموں سے زیادہ ہم ان مہینے میں ایسے کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں جو کہ خرافات ہوتے ہیں، جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ جس کو پسند نہیں کرتی وہ اعمال بھی ہم اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں موسیقی حرام ہے، میوزک حرام حرام حرام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اس لیے مبعوث فرمایا، اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے اس لیے بھیجا کہ میں موسیقی کو ختم کر دوں، میں میوزک کو ختم کر دوں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ لیکن شیطان نے دلوں میں ایسا قبضہ کیا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر ہی میوزک بجا دیں گے۔ اب بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ ایسے گانے، ایسے باجے، ایسی موسیقی، ایسے قوالیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جس میں عجب قسم کے ڈھول، تاشے، باجے اور اس میں سارنگی، پنگی، یہ وہ ڈھیر ساری شیطانیت وہ سب لے کر اتر جاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں جھنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی بلند کرتے ہیں۔ اب اس کو کیا کہا جائے، اس کو کیا کیا جائے، کون سمجھائے، کون سکھائے اور کس کی ذہن میں کون سی بات آ جائے؟ یہ بالکل مشکل ترین عمل ہو گیا کہ کتنا سمجھا لیں، ساری چیزیں کر لیں، اس کے بعد بھی واقعات وہی ہو جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہوئے، بہت بڑا سلطان گزرا ہے، مغلیہ سلطنت کا بہت بڑا تاجدار ہے جس کو عالمگیر کہا جاتا ہے، جس کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو اورنگزیب میں جن کا اورنگ آباد میں جن کا مزار ہے، پورے ہندوستان میں جو اکھنڈ ہندوستان تھا اس وقت میں تقریباً افغانستان کا بھی کچھ حصہ اس میں آتا، موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ہندوستان، یہ سارا کا سارا ملا کر جو اکٹھا ہندوستان تھا، اتنے بڑے ہندوستان کا جو شہنشاہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس میوزک ناپسند کرتے تھے، شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، وہ قرآن مجید بہت زیادہ پڑھا کرتے اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتے، شاہی دسترخوان استعمال نہیں کیا کرتے تھے، فوج کے لیے سب کے لیے شاہی کھانے ہوا کرتے، لیکن خود اس سے اجتناب کرتے، اپنا خود کا پکوان، اپنی خود کی محنت، اپنی خود کی روٹی روزی ایک الگ سے کام بھی کیا کرتے۔ تو اتنا بڑا جو سلطان ہے، جو دیندار تھا، جس نے فتاوی ہندیہ جیسی ایک بہت ہی مقدس کتاب جنہوں نے لکھائی جو فتاوا پر ہے، جس کو فتاوی عالمگیری بعد میں نام دیا جاتا ہے، بڑے بڑے ہمارے علماء اسی کتاب سے ریفر کرتے ہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اس زمانے میں میوزک کو حرام قرار دیا اور میوزک کو بند کرا دیا۔ جب میوزک کو بند کرا دیا تو اس وقت میں جو لوگ تھے، جو یہاں کے لوگ، جو باشندے، انہیں تو بہت زیادہ پسند، وہ ہوتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ناچ گانا چاہیے، میوزک چاہیے، جب کوئی مر جائے تب بھی باجا بجاتے ہوئے لے جاتے ہیں، شادی میں بھی باجا، میت میں بھی باجا، خوشی غمی ہر وقت، اور اتنا زیادہ میوزک کا شوق یہاں کے لوگوں کو، باشندوں کو، کہ وہ سمندروں کے کناروں پر جا کر اس کی لہروں کی آوازوں میں بھی میوزک ٹٹولا کرتے۔
ایسا دور بھی یہاں پر گزرا ہے، لیکن اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اسلام میوزک کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جس دل میں میوزک ہے اس دل میں قرآن نازل نہیں ہوتا، قرآن اس میں نہیں آتا، حفظ نہیں ہوتا بندے کے۔ تو میوزک کو حرام قرار دے کر جب روکا گیا تھا تو لوگوں نے اس کو ایک انسانی شکل دی۔ جتنے بھی میوزک کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ تمام اوزار انسٹرومنٹ جتنے ہیں اس کو ایک انسانی شکل دے کر اس کا لاشا ڈھانچہ بنا کر جیسے جنازہ لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ جنازہ دیکھے تو رحم آ جائے، جنازہ دیکھے تو رحم آ جائے، تو پورے میوزک انسٹرومنٹ لگا کر وہ دہلی کے پاس سے یا آگرہ کے پاس سے، جبکہ قلعے کے اندر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، تو وہاں سے سامنے سے لے کر گئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ادھر سے جنازہ جا رہا، پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ میوزک ہے، آپ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ کر دیا۔ تو میوزک کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں اور جنازے کی شکل میں اس کو لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے اسے دیکھا، دیکھ کر فرمایا یہ جنازے کو اتنا اندر دفن کرو کہ پھر باہر کبھی نکل کرنا ہے، یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ ہے سلطان، یہ ہے شہنشاہ، یہ اسلام کی طریقہ، یہ اسلام سے محبت اور اس کے اوپر ان کا کام۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیقی کو اتنا زیادہ ناپسند کرتے تھے کہ گھر کی جو زنجیری ہوتی ہے، جو گھر کے دروازے پر زنجیر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کپڑا باندھ دیا تھا، ایک رسی باندھی تھی، کپڑا باندھ دیا تھا، کہیں وہ چھنچھنانے کی آواز کی وجہ سے میوزک کی جیسا میرے کان میں نہ پڑے۔ تو یہ کیسے جو ہے متقی لوگ گزرے، کیسے پرہیزگار لوگ گزرے، ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دنگ رہ جاتی ہے ہماری عقل کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے میوزک کو ناپسند کیا تو آئمہ، مجتہدین، علماء، صلحاء، صالحین، یہ جو بڑے بڑے ہمارے اکابرین گزرے، ان لوگوں کی کیفیتیں کیا تھی، یہ کتنا زیادہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ہمارا حال ان سے بالکل جدا گانا ہے، ہماری محبتیں اللہ سے نہیں ہیں، ہماری محبتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک ناٹک ہے جو ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو پھر نمازوں کی طرف دل ہوتا، پھر اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خوف خدا ہوتا تو آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی جیسی آوازیں آتی، تو وہ اللہ کے خلیل اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب خوف خدا میں روتے تو سجدے میں گرتے روتے تو اتنا پانی آنکھوں سے جاتا، آنسو جمع ہوتے کہ وہاں سے گھاس اگ کر آ جاتی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خوف الہہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو 70 مرتبہ استغفار کرتے، کبھی روایتوں میں یہاں تک بھی ہے کہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے۔ یہ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے ایسے مقرب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرما دے وہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ان کے سینوں میں ہے، اور ہمارے سینے خوف الہ سے خالی ہو گئے۔ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس بغیر میوزک کے پورے ہی نہیں ہو پا رہے، میوزک کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہو رہا، جبکہ میوزک کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور میوزک کا سننا بھی حرام ہے، میوزک کا بجانا بھی حرام ہے، میوزک موبائل کے اوپر لے کر دوسروں کو سینڈ کرنا اور پھر اس کو بھی اس کی طرف آمادہ کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ تو جو اس سے بچ گیا وہ بچ گیا، اور جو اس میں پڑا رہا اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو شریعت مطہرہ یہ اللہ کا قانون ہے، شریعت کسی کے گھر کے نہیں ہے کہ کوئی بول دے کہ ایسا ہے یا ایسا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو میوزک کو حرام یہ تو باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب جو لوگ پڑھے ہیں اس کے اندر ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی واہیات چیزیں کرتے ہیں، کوئی تو اراش اڑا رہا ہوتا، یہ اراش اڑانے سے کیا ہوگا، یہ اراش اڑے گی اب پھر واپس آئے گی اور جا کر جیسے جسم پر لگے گی تو جسم کا وہ حصے پر اراش ہوگی۔ اب آپ ظہر کا، عصر کا نماز کے لیے آپ وضو کریں گے تو پانی اس کے اوپر سے چلا جائے گا، جسم نہیں بھیگے گا، جسم نہیں دھلے گا، اس کے اوپر ایک اور چیز آ جائے گی، کور ہو جائے گا، تو اس سے وضو نہیں ہوگا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ مسجد کے اندر آئیں گے، نماز پڑھیں گے بھی تب بھی نماز نہیں ہوگی، قرآن چھوئیں گے تو بھی گناہ گار۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے مت چھو مگر باوضو۔ قرآن میں مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے مت چھو، ہاتھ مت لگاؤ قرآن کو، اگر تم باوضو ہو تو لگاؤ ورنہ مت لگاؤ۔ تو یہ تمام احکامات الہہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں۔
ہم میلاد النبی آیا ہے تو اس میلاد کی خوشی میں ایسا نہیں کہ جو چاہے کر لیں میلاد النبی ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ ناچو، شراب پیو، گاؤ، جو چاہے کرو۔ ایرا سے اولیاء ہوتا ہے، بزرگان دین کا عرس کا موقع ہوتا ہے، عرس کے موقع پر بعض لوگ جو ہے پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گانے گاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، یہ سب کہاں ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو شریعت نہیں ہے، یہ تو دین نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر تو یہ چیزیں بالکل حرام ہے کہ بندہ روڈ کے اوپر تماشا کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے اور گانا گا رہا ہے، باجے کر رہا ہے۔ کفار اور مشرکین بھی مسجد کے قریب آ جاتے ہیں تو باجا روک دیتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ کے گھر ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہاں پر باجا نہیں بجانا، لیکن مسلمانوں کی حیا کو کیا ہو گیا کہ وہ ہی نہیں سمجھ رہے کہ باجا ہمارے نہیں بجانا ہے، مسجد کے سامنے نہیں بجانا ہے، کیا اس کے باہر بجا لے سکتے تھے؟ حلال ہو گیا پھر نہیں؟ تو ہم کو کیا ہو گیا؟ ہم کس چیز کے اندر پڑے؟ تو ہم دھوکے میں، ہم ایک دھوکے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، اور پھر مولانا صاحب نے کہا کہ میلاد النبی مناؤ، بہت اچھا ہوتا ہے، تو برکت ہوتی ہے، وہ باتیں سب حق ہے، میلاد شریف منانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے، ٹھیک ہے، پیر کے دن روزہ رکھا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن مجھ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو میلاد النبی کے جو تذکرے ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے۔ تو میلاد النبی منانا جائز ہے، لیکن جو اس کے اندر ناجائز چیزیں وہ تو ناجائز ہے۔ نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یقیناً جائز ہے، سنت ہے، بہت اچھی بات ہے نکاح کرنا، لیکن نکاح کے اندر عورتوں کو بلا کر نچوانا، پیسے لٹانا، اس کو کیا بولیں گے آپ؟ تو جو چیز اس کے اندر حرام ہے اس کو ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ تو عورتیں ناچ رہی ہیں، مسلمانوں کے پاس ولیمہ ہو رہا ہے تو بلا لیا ہے، تو یہ فلاں ملک کی ہے، یہ فلاں شہر کی ہے، یہ خاص رقاص آئے ناچتی ہے، تو انہیں حیا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ پھر نوشا بھی ناچتا ہے کہ پورا کا پورا خاندانی بے غیرت معلوم ہو رہا ہے کہ نشا بھی ناچ رہا ہے، عورتوں کو نچا رہا ہے، تو اس قسم کی چیزیں نہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر حیا ہونا چاہیے۔ حیا ایمان کا جز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر حیا نہیں ہے اب وہ جو چاہے کرے۔ بے غیرت کو کوئی کچھ روک سکتا ہے؟ کچھ منع کر سکتا ہے؟ نہیں رکیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جو طریقے ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہمارے لیے وہ رہبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ ذات مصطفیٰ ہے جو نمونہ ہے، وہ آئینہ ہے، وہ نمونہ ہے، اس نمونے کی طرح ہمیں بننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر فرما رہے ہیں، ایک صحابی ساتھ میں ہے، تو وہاں پر یہودی لوگ جو بستی میں مدینے میں پہلے یہودی بھی رہا کرتے، تو یہودی باجے بجا رہے ہیں، تو باجے بجانا گانے لگانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس راہ سے گزر فرما رہے ہیں اور کافر اور مشرک اور یہود گانا باجا لگا کر ٹھہرے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا۔ آواز نہیں سننا ہے، میوزک نہیں سننا ہے۔ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شہنشاہ امم ہے، انبیاء کے سردار ہیں، دونوں مبارک انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ دیا کہ میوزک نہیں سننا ہے۔ اب وہاں سے جانے لگے بغیر میوزک سنے کے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے۔ ایک مقام پر دور جانے کے بعد صحابی سے پوچھا کیا موسیقی کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آ رہی ہے، تو پھر ویسے ہی ہاتھوں کو رکھا اور آگے گئے۔ پھر جب پوچھا انہوں نے کہا کہ اب نہیں آ رہی ہے، تو اپنے مبارک انگلیوں کو مبارک کانوں سے جدا فرمایا۔ تو یہ تعلیم ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ ہم کہاں پر شریعت کے پاسدار ہیں؟ ہماری شریعت تو پامال ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں پر بین لگا ہے، کرناٹک کی گورنمنٹ وہاں کے جو ہے مسلمان بچیوں کے اوپر سے نقاب چھیننے کا کام کر رہی ہے، تو ان کا جو ہے پھر کورٹ بھی وہاں کا ویسے ہی فیصلہ دیا۔ اب ہائی کورٹ کے اندر سے نکل کر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تو دو رکنی جج میں سے ایک نے کہا کہ برقع پہننا چاہیے، ایک نے کہا کہ نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے یہ تماشا جو بنا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، ہماری شریعت مطہرہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔
कोर्ट कचहरी में हमारी शरीयत ठहरी हुई है और हम यहाँ पर रोड पर नाच रहे हैं, और हमारी हया, हमारी गैरत को क्या हो गया? हम समझ क्यों नहीं रहे कि हमारे हालात क्या हो गए? हिंदुस्तान के हालात कितने बदल गए हैं, कैसे नए हालात हैं, कहां पर आपकी हुकूमत है, कहां पर वो तख्त है, कहां पर वो ताज है, कहां वो शहंशाहियत है, कहां पर आपका सिक्का, कहां पर झंडा, सब कुछ खत्म होकर अब एक मुत्तहिदा एक अंदाज में, एक जमहूरी अंदाज में जो चल रहा है, उस निजाम में कुचला जा रहा है। मुसलमानों को नीचा कर दिया गया है, माशी तौर पर, तालीम के मैदान पर, हर मैदान के अंदर मुसलमान को पछाड़ दिया गया है। और आप अभी भी पुंगी लेकर निकले हुए, आप अभी भी बाजा और ढोल बजाते फिर रहे रोड पर। आपकी अक्लों को क्या हो गया? आप क्यों नहीं समझ रहे हालात कहां से कहां तक पहुंच गए? आपके हाथ में कलम होना चाहिए, आपके हाथ में मिसवाक होना चाहिए, आपके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, आपके हाथ में कुरान मजीद होना चाहिए। तो म्यूजिक वगैरह नहीं, वो डांस, वो नाचना, वो म्यूजिक, ये सब चीजों में कहां पर पड़ गए? हम कहां आकर फंस गए? ये सब हमारी चीज नहीं है, ये हमारे ये काम नहीं है। हमारे जो काम है वो काम अलग है, हम उन चीजों को छोड़ दिए। हमें नमाजों से मस्जिदों को भरना है, हमें कुरान मजीद की तिलावत सीखना है, हमें सही कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें सही नमाज याद नहीं है, हमारे रोजे छूटे हुए, हमारी उम्र बड़ी हो गई, कितने हमारे रोजे छूट गए, उसका हिसाब देने की तैयारी करना है। कब्र में जाने से पहले जितने रोजे छूट गए उसका हिसाब तैयारी कर लेना है, आखिरत की तैयारी करना है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को तरबियत दीजिए। हमारी नमाजें, हमारे रोजों के अलावा हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे लाइब्रेरीज, ये चीजें कहाँ हैं? ये सब खत्म हो गया है, ये सब किसी और के हाथों में चले गए। हमारे पास यही गाने बाजे रह गए। कोई मुसलमान है तो शराब पी रहा है, तो कोई मुसलमान है तो गैरों की सोबत में रह गया तो वो चर्च पी रहा है, तो कोई सूद का कारोबार में पड़ा है, वो समझ रहा है कि मैं बिजनेस में लगाया हुआ हूं। ये नहीं है सब हमारे काम, ये नहीं है, ये ऐसे कुछ चीजें है ही नहीं है। सब वो चीजों में हम फंस गए। अब हमारी तरक्की कहां पर होगी? इज्जतें कहां से मिलेगी? शान कहां से मिलेगी? वो रौनकें, वो इज्जतें, वो अजमतें, वो अल्लाह ताला ने जो इससे पहले इस कौम में मुस्लिम को अता किया था, वो सब जाता रहा, सब छिन गया। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस एक यादगारें रह गई है। इतने सदियों जो हमने हुकूमतें की, उसकी यादगार सिर्फ एक लाल किला नजर आ जाएगा, वहां की जामा मस्जिद नजर आ जाएगी, वो ताजमहल नजर आ जाएगा, ये सिर्फ यादगारें रह गई। अब हकीकत में प्रैक्टिकल में तुम्हारे पास क्या है? तुम मुसलमान हो, कौम की रहनुमाई करने के लिए आए हो, दीगर कौमों की रहबरी करने आए हो, तो तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड क्या है? कौम खुशी और गम के मौके पर उसकी असलियत सामने आती है। शादी के मौके पर तुम क्या हो, मैयत का मौका है तो तुम क्या हो। ये दो मौकों पर कौमों को खंगाला जाता है कि खुशी और गमी के अंदर इंसान की कैफियत क्या है। तो जब खुशी का मौका आता है, माह रमजान का, ईद का चांद नजर आ जाता है, तो उस वक्त क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 रकात नमाजों का इजाफा फरमा देता है कि नमाजों का इजाफा है, तो खुशी है तुम्हारे पास, तो नमाजों का इजाफा हो गया। बकरीद है, इतने जानवर कट रहे हैं, इतना गोश्त अल्लाह तुम्हें खिलाने वाला है, सारी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक साफ बेऐब जानवरों को खिला रहा है गोश्त इतना। अब क्या करना है? उस दिन 2 रकात नमाज पढ़ो, खास जिक्र करो, इकट्ठे हो जाओ, इत्तेहाद के साथ पूरे मस्जिद में एक साथ सब मिलकर बहुत बड़े ईदगाह में जमा हो जाओ। ये इस्लाम हमें तरबियत दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो तमाम चीजों को छोड़कर ढोल, ताशे, बाजे, पता नहीं किन किन चीजों में पड़े। ये सब चीजें नहीं है, इन चीजों को खुदारा फिलफोर बंद कर दे। जो अपनी आदतें बिगड़ गई है, उन आदतों को बदलना होगा। ये अच्छे अच्छे खानों का शौक, ये तालीम से दूरी, और ये निज़ाम जो चल रहा है उसी निज़ाम में बह जाना, कौन हमें कहाँ लाकर पछाड़ दिया, वहीं पर ठहरे रहना। अपनी जगह कौन सी है, हम किस जगह पर ठहरे, हमारा मकाम कौन सा होना चाहिए, वो हमने भुला दिया। उस वजह से आज यहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं। ये पस्ती है, ये नहीं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता, ये कौम और नीचे कहाँ तक जाएगी, कितनी जिल्लत होगी, कितनी रुसवाई होगी, और कितना नीचे तक गिरेंगे, ये नहीं मालूम। शरीयत मुतहरा जब कोर्ट में लाकर खड़ी जा रही है, तो आप इसके बावजूद भी नहीं समझ रहे कि कहां पर आ गए। तो हमारे ऊपर बैन लग रहे हैं, हमारे हालात खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चियां स्कूल कॉलेज में जाने पर उनके लिए रुकावटें ठहर रही है। ये बहुत भारी बात है। एक जगह पर मदरसे को तोड़ा जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को लगातार बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है, और आप अभी भी नाच गाने में पड़े। नहीं है ये सब हमारे काम। आप वापस आ जाइए, आपको रब कायनात बुला रहा है, वापस आइए, अपने मकाम को पहचानिए। हमारा मकाम मस्जिदें हैं, हमारा मकाम अल्लाह का घर है, यहाँ से हमारे काम बनेंगे। यहाँ पर आना है, पेशानियाँ सजदे करना है, खुशी का मौका है, मिलादुन नबी है, बहुत अच्छा है।
لیکن اس کے اندر بھی ایسے کوئی واہیات کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. شریعت اس طرح کے بے تکے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ میلاد النبی کے موقع پر ناچیں گائیں اور پھر غلط قسم کی میوزک وغیرہ لگا لے کے ٹھہرے. یہ سب چیزوں کو خدا کے لیے آنے والے سال ایسا ہرگز نہ کریں. کوئی تو سمجھدار آگے بڑھے, کوئی تو روکے کہ نہ ایسا نہ کرے, کوئی تو نوجوان ایسا ہو کہ اپنے دوست احباب کے سرکل میں یہ بات کو سمجھائے کہ میوزک حرام ہے, آج میلاد النبی ہے, یہ نہیں کرنا ہے. نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اللہ جس کو توفیق دے گا وہ کرے گا, ورنہ کچھ بھی سمجھانے سے کسی کی سمجھ میں آئے گا نہیں. وہ سب اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم رہیں گے. سنیں گے, جمعے کا دن آئے گا, وہ نہا دھو کر آئے